حضرت رابعہ بصری کو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، مجھے 70 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، اللہ نے مجھے 70 کروڑ دے دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کوئی وظیفہ ہی نہیں چھوڑا ہوگا، جو وظیفہ دیکھا وہ وظیفہ کر لیا، لیکن فائدہ ان کو آج تک 1% بھی نہیں ہوا۔ جو بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، چاہے کیسا بھی وظیفہ وہ کر لیں، بڑے سے بڑا وظیفہ کر لیا، چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ کر لیا، مشکل سے مشکل وظیفہ کر لیا، کئی عمل کر لیے، کئی ٹوٹکے کر لیے، لیکن دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ان کی دعا سے ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے اور بندہ بڑا پریشان رہتا ہے۔ پھر کبھی کبھار وہ بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور رب سے شکایت کرتا ہے کہ اللہ تو میری دعاؤں کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ معاذ اللہ، ایسی باتیں بھی بندہ کئی مرتبہ کر جاتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، وہ رب ہے تو وہ بغیر وظیفے کی دعا بھی قبول کرے گا، وہ تو قبول کرنے پہ قادر ہے۔ اور پھر آپ چاہے کتنے وظائف کر لیں، کتنے ہی عمل کر لیں، وہ رب ہے، وہ جس کی دعا کو چاہتا ہے قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بار رابعہ بصری ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہی تھیں: اے میرے معبود، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ ہی میں ڈال دینا، اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو اسے مجھ پر حرام کر دینا، اور اگر میں صرف تیرے ہی لیے تیری پرستش کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ یہی وہ عشق ہے جس نے حضرت رابعہ بصری کو ولایت کے منصب تک پہنچایا، اور پھر آپ کا نام قیامت تک کے لیے محبت کی علامت بن کر رہ گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک بار آپ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا، گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا کہ حضرت رابعہ بصری پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ نفس نے آپ سے فریاد کی: رابعہ، آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول کر لیا اور نفس سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی کہ تجھے مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے تھے اور وہ زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری بلی کو دیکھ کر مسکرائی اور کہا: شاید یہ تیرے لیے ہی بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لے، افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ حضرت رابعہ نے چاہا کہ پانی ہی سے افطار کر لیں، اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا چلا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ اندھیرے میں آگے بڑھیں، اتفاق سے پانی کا برتن بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے: الہی، یہ کیا راز ہے؟ میں گنہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں ایک صدائے غیب سنائی دی: اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور ساری امیدیں ترک کر دیں۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز کو آخری نماز سمجھا۔ محترم ناظرین، جتنے لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، آج تک ابھی تک ایک آدمی کی بھی شکایت نہیں آئی کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اور بڑا مختصر سا وظیفہ ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، لیکن اس وظیفے میں اسم اعظم شامل ہے، اور جب بندہ اسم اعظم پڑھ کر
اللہ سے دعا کرتا ہے تو پھر وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بڑا مختصر سا وظیفہ ہے لیکن اتنا کارگر ہے کہ آج تک اس وظیفے کی ایک بھی شکایت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ کئی غیر مسلمانوں کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے، غیر مسلم کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ اللہ کا فضل دیکھیے کہ جو غیر مسلموں نے یہ وظیفہ کیا ان کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سچے دل سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصری چونکہ پیچھے پردے میں تھی، انہیں جلال آ گیا، وہ کہنے لگی سفیان بس کر، تو آپ کہنے لگے رابعہ تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں غصے ہو رہی ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری کہنے لگی رکھ ہاتھ اپنے سینے پر اور بتا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ تو روز تو اپنے رب سے کہتا ہے فلاں شے چاہیے، فلاں شے چاہیے، کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ پہلے تو اپنے رب سے راضی ہو۔ فرمانے لگی تو ہی اب تک اپنے رب سے راضی نہیں، پہلے اللہ سے کہہ مالک تو نے جس حال میں بھی رکھا میں تجھ سے راضی ہوں، اور اگر تو راضی ہے تو وہ تو بڑا کریم ہے، دو آنسو بھی بہائے گا تو وہ راضی ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ الفاظ کہے اور کہا سفیان یہ الفاظ پڑھ اور اللہ سے دعا کر، اللہ تیری دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ مختصر سا وظیفہ ہے، صحیح طریقے سے بتاؤں گا۔ دراصل بات یہ ہے جو لوگ بیچ میں ویڈیو کو چھوڑ دیتے ہیں پھر شکایت کرتے ہیں کہ وظیفے سے اثر نہیں ہوا، تو جب آپ ویڈیو کو بیچ میں ہی چھوڑ دیں گے تو فائدہ کیسے ہوگا جب آپ اس کی تفصیل کو نہیں سیکھیں گے، اس کی تفسیر ہی آپ کو معلوم نہیں ہوگی، تو آپ وظیفہ کریں گے تو کیسے فائدہ ہوگا؟ اور ہاں اگر چاہتے ہو زندگی میں کہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی وظیفہ کر لوں فوراً دعا قبول ہو جائے، تو وظیفے کے شروع کرنے سے پہلے صدقہ کر دیا کرو۔ 1 روپے کا بھی صدقہ اگر آپ وظیفے کے شروع میں کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا وظیفہ قبول فرمائے گا۔ اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے، 1 روپے، 2 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، کسی بھی وظیفے کے شروع میں صدقہ کر دیں، اور یاد رکھیں کہ صدقہ جب درست جگہ پہ دیا جاتا ہے تب ہی قبول ہوتا ہے۔ اگر ہٹے کٹے کما کر کھانے کی جیسی طاقت رکھنے والے فقیر کو آپ صدقہ دیں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ وظیفہ فوراً قبول ہو جائے تو اس کا صدقہ نکالا کریں۔ تو آئیے میرے پیارے ناظرین، وہ وظیفہ جانتے ہیں جو آپ نے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، مکمل تفصیل میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ایسی برکت آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وظیفہ قبول ہو جائے گا۔ سب سے پہلے وقت آپ کوئی بھی لے لیں، جس وقت چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر لیں۔ خواتین خاص ایام کے وقت یہ وظیفہ نہ کریں، جب اس سے فارغ ہو جائیں تو یہ وظیفہ کریں۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں، جتنی مرتبہ چاہیں آپ درود پاک پڑھ لیں، 1 مرتبہ، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنی مرتبہ چاہیں آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ الف لام میم اس اسم اعظم کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا ذوالجلال والاکرام اسے بھی آپ نے 313 مرتبہ اسم اعظم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان اسم اعظموں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی دعا ہے آپ اللہ کے حضور حاضر کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ پڑھ لو، قسم ہے مجھے رب کعبہ کی، فوراً آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ابھی آپ وظیفہ کر کے کھڑے بھی نہ ہوں گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اور اگر وظیفہ پسند آیا ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ضرور لکھیے گا، آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔